میرا کہنا ہے یہی ہر صاحب ایمان سے، میرا کہنا ہے یہی ہر صاحب ایمان سے، حل مسائل کیجئے اپنے سبھی قرآن سے۔ چاند سی صورت زمانے میں نظر آؤ گے تم، چاند سی صورت زمانے میں نظر آؤ گے تم، درس لو ابو بکر و فاروق و علی عثمان سے۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کا نظام اس طرح سے بنایا کہ لوگوں کو اپنی اپنی جگہوں پر اور اپنے اپنے کاموں پر فٹ کر دیا ہے۔ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اللہ کے حکم سے کاموں پر لگے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا بنانے سے پہلے یا دنیا بنانے کے بعد کوئی ایسی میٹنگ ہوئی ہو عالمی سطح پر، پوری دنیا کے لوگوں کو بٹھا کر کوئی ایسی میٹنگ کی گئی ہو کہ جس کے اندر یہ طے پایا گیا ہو کہ فلاں شخص کپڑے کا کام کرے گا، فلاں شخص چنائی کا کام کرے گا، فلاں شخص مزدوری کرے گا، یا فلاں شخص عالم بنے گا، یا فلاں شخص مبلغ بنے گا، فلاں شخص کا کام اپنے مذہب کے کام کو آگے بڑھانا ہوگا، اور فلاں شخص کا کام سماج میں نفرت پھیلانا ہوگا۔ اس طرح کی کوئی میٹنگ دنیا کے اندر آج تک کبھی نہیں ہوئی اور آگے بھی نہیں ہوگی، مگر یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا دستور ہے کہ اس نے دنیا کے لوگوں کو اپنے حکم سے کاموں پر فٹ کر دیا۔ ہر شخص، بہت سارے لوگ برادری کے اعتبار سے کام کرتے ہیں، برادری کے اعتبار سے کہ فلاں کی برادری یہ ہے تو اس کا یہی کام ہے، کپڑے دھونے کا کام جو ہے وہ دھوبی ہی کرے گا، اس طرح کے بھی کام ہیں، یا کپڑے سینے کا کام جو ہے وہ درزی کرے گا، یا بال کاٹنے کا کام فلاں برادر کرے گی۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں بہت ساری برادر کے لیے متعین ہیں، فکس ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کام کو وہی برادر کرے بلکہ اور لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب دنیا کا نظام ہے، دنیا کا دستور ہے کہ لوگ اللہ کے حکم سے کاموں پر فٹ کر دیے جاتے ہیں، لوگ اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ کوئی شخص نہیں چاہتا کہ میں رکشہ چلاؤں اور پورے دن محنت کروں۔ رکشہ چلانے والے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سردی کے موسم میں، سخت سردی کے موسم میں بھی کمبل میں، رضائی میں آرام سے لیٹا رہوں، بیٹھا رہوں، اور میری بیوی یا میری بیٹی مجھے کبھی چائے پلائے، کبھی کچھ اور کھلائے، کبھی پکوڑی بنائے، کبھی پراٹھے کھلائے۔ میں بازار میں یا سڑکوں پر در در لوگوں کو ڈھوتا ہوا یا سامان کو ڈھوتا ہوا نہ پھروں۔ ہر شخص کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ مجھے آرام ملے، میں آرام سے رہوں، سکون سے رہوں، مگر اللہ کے فیصلے پر انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ اللہ نے جس کو جہاں پر فٹ کر دیا، یا جو شخص جس کام میں لگا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر شرابی شراب پینے پر لگا ہوا ہے تو بس وہ اس بات پر خوش ہے کہ میں تو اللہ کی طرف سے اپنے کام پر فکس ہوں، بس میں تو شراب پیتا رہوں گا، کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ میں بات کر رہا ہوں دنیا کے کاموں کی، اچھے کاموں کی۔ اسی طرح سے یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں، لوگ بستے ہیں، سب جگہوں پر حکومتیں ہیں، اور حکومت کے کارندے، حکومت کے لوگ ان کاموں کو کر رہے ہیں، کرتے ہیں، لیکن وہ جتنے بھی لوگ ہیں حکومت کے اندر الگ الگ شعبے ہوتے ہیں، الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، اور سب کے اپنے اپنے کام بٹے ہوئے ہیں، مگر وہ تمام شعبے اور تمام ڈپارٹمنٹ مل کر اس حکومت کو چلاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک شعبہ یا ایک ڈپارٹمنٹ کے لوگ یہ کہیں کہ بس ہم ہی اس حکومت کو چلا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب لوگ مل کر چلا رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، اب ہم اس ملک بھارت کے اندر رہتے ہیں تو یہاں پر جو حکومت ہے اس کے اندر بھی
الگ الگ شعبے ہیں، الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں۔ بھارت ملکی لیول پر اسی طرح سے راجیہ کے حساب سے، جیسے صوبے ہوتے ہیں تو ان کے حساب سے الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، وہ سب اپنے اپنے کاموں پر لگے ہوئے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، سب لوگ مل کر حکومت چلا رہے ہیں، یہ یہاں کا دستور ہے۔ ان تمام باتوں کو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ مذہب اسلام، دین اسلام، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو مسلمانوں کا مذہب ہے اور مسلمانوں کا دین ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بھی بہت سارے شعبے ہیں، مذہب اسلام کے بھی بہت سارے شعبے ہیں۔ تبلیغی جماعت ہے، مدارس اسلامیہ ہے، مسجدیں ہیں، خانقاہیں ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غیروں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں علماء میں ہی کہ جو علماء کو ہی دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، پھر خود سدھرنے کے بعد لوگوں کو دین کے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مذہب اسلام کی شاخیں ہیں، مذہب اسلام کے یہ ڈپارٹمنٹ ہیں، مذہب اسلام کے یہ شعبے ہیں، اور جتنے بھی شعبے ہیں یہ سب ایک دوسرے کے لیے طاقت دینے والے ہیں۔ اگر یہاں کی حکومت کے جو شعبے ہیں، جو ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ آپس میں ہی اختلاف کرنے لگیں اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے لگیں تو حکومت کل کے بجائے آج گر جائے گی۔ کسی بھی ملک کی حکومت، اگر حکومت کے لوگ، ڈپارٹمنٹ کے شعبوں کے لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے لگیں تو حکومت کل کے بجائے آج ڈسمس ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہی حال مذہبی اسلام کا ہے۔ مدرسے یہ دین کی فیکٹریاں ہیں، مدرسے وہ جگہ ہیں کہ جو دین کے تمام شعبوں کے لیے علماء تیار کر کے ان شعبوں کو دیتے ہیں۔ مدرسے وہ جگہ ہیں، اگر مدرسے نہ ہوتے تو آج میں یہاں پر بیان نہیں کرتا۔ اگر مدرسے نہ ہوتے تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا اتنا بڑا کام پوری دنیا کے اندر پھیلایا اور اس کا جال پھیلایا، تو یہ کام نہ پھیلتا۔ اگر مدرسے نہ ہوتے تو ان تمام چیزوں کے لیے، خانقاہوں کے لیے، غیروں کے لیے، اپنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے علماء نہ ملتے۔ مگر مدرسے ہیں تو مدرسے علماء تیار کر رہے ہیں، مدرسوں کے اندر عالم لوگ تیار ہوتے ہیں، اور تیار ہونے کے بعد کچھ علماء تبلیغی جماعت میں لگ جاتے ہیں، کچھ علماء مدرسوں میں ہی پڑھانے لگ جاتے ہیں، اور کچھ علماء مسجدوں میں امامت کے لیے لگ جاتے ہیں۔ ان میں جو تھوڑا علمی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں وہ مسجدوں میں اذان پڑھنے پر لگ جاتے ہیں۔ ان میں جو صلاحیت کے اعتبار سے، قابلیت کے اعتبار سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں وہ جلسے جلوسوں میں جا کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ جو اور زیادہ قابل ہوتے ہیں وہ ملکی اعتبار سے بڑے لیول کے علماء ہوتے ہیں، وہ اپنے اعتبار سے یعنی مذہب اسلام کی روشنی میں امت کو چلاتے ہیں۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے مدرسے ہوں یا تبلیغی جماعت ہو یا خانقاہوں کا نظام ہو یا مسجدیں ہوں یا غیر مسلموں کو دین کی دعوت دینا ہو، یہ تمام کے تمام مذہب اسلام کے شعبے ہیں اور سب ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں۔ اگر میں یہاں بیٹھ کر مدرسے والوں کی برائی کروں یا تبلیغی جماعت کی برائی کروں یا خانقاہوں کی برائی کروں یا ان لوگوں کو برا کہوں جو غیروں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو میرا مذہب مجھے یہ بات نہیں سکھاتا۔ اس کی مثال ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس طرح سے دیتے ہیں کہ کار ایک چیز ہے، جو گاڑی ہوتی ہے وہ ایک چیز ہے، لوگ اس کو چلاتے ہیں۔ اس گاڑی کے جو مکینک ہوتے ہیں، ہر چیز کے الگ الگ مکینک ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک مکینک ہی یہ کہے کہ بھئی میں ہی پوری گاڑی میری ہی وجہ سے چل رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ سب اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے کام کرتے ہیں، کوئی انجن کا مستری ہے، کوئی پہیوں کا مستری ہے، کوئی کسی چیز کا مستری ہے، سب مل کر ایک گاڑی تیار کرتے ہیں۔
مذہب اسلام کے جو ماننے والے ہیں، جو مذہب اسلام کے شعبوں میں کام کرنے والے ہیں، جو مدرسہ چلانے والے ہیں، تبلیغی جماعت کے میں کام کرنے والے ہیں، یا اسی طرح سے مسجدوں میں امامت کرنے والے ہیں، مسجدوں میں اذان پڑھنے والے ہیں، یا جلسے جلوسوں میں جا کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں، یا اسی طرح سے غیر مسلموں میں بھی جا کر ہمارے مسلمان بھائی دین کی دعوت دیتے ہیں، وہ سب ہمارے بھائی ہیں اور وہ سب اس مذہب کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں وہ لوگ مذہب اسلام کے دشمن ہیں، چاہے وہ دین کا کتنا ہی بڑا کام کر رہے ہوں۔ رات آپ کے یہاں قریب میں اسوڑا میں ایک پروگرام ہوا جلسہ سیرت النبی کے عنوان سے۔ رات میرا وہاں پر جانا ہوا، تقریباً بہت دیر رات سے میں یہاں پر آیا۔ صبح دوبارہ پھر وہاں پر گیا، ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ تبلیغی جماعت کے بھی ساتھی تھے، کچھ علماء بھی تھے، آپس میں بات چیت ہوئی۔ تو میں نے وہاں پر بھی یہی بات ان لوگوں سے کہی کہ بھلے ہی میں مدرسہ چلا رہا ہوں، یا بھلے ہی میں امامت کر رہا ہوں، یا بھلے ہی میں تبلیغی جماعت میں لگ رہا ہوں، لیکن باقی جو لوگ ہیں جو اور کاموں میں لگ رہے ہیں وہ بھی میرے بھائی ہیں۔ اگر میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں انہیں وقت دے سکوں تو کم سے کم میں اپنی اس گندی زبان سے ان کی مخالفت نہ کروں، ان کی برائی نہ کروں۔ وہ سب میرے بھائی ہیں، جو تبلیغی جماعت کا کام کر رہے ہیں وہ بھی میرے بھائی ہیں، جو مدرسے چلا رہے ہیں وہ بھی میرے بھائی ہیں، اور جو مسجدوں میں امامت کرتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور جو غیروں کو دین کی دعوت دیتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اور جو خانقاہوں کا نظام چلا رہے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ تو مذہب اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم جس شعبے میں لگے ہوئے ہیں یا دین کے جس کام میں لگے ہوئے ہیں بس وہی اصل کام ہے، باقی جو کام ہے وہ اصل نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں بہت اچھی بات ہے، اللہ نے ہمیں قبول کیا، یہ اس کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں مدرسوں کے لیے، یا تبلیغی جماعت کے لیے، یا مسجدوں کے لیے، یا خانقاہوں کے لیے، یا غیر مسلموں کے لیے قبول کر لیا، یہ اس کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ لیکن ان کاموں کو کرنے کے بعد ہم اتنے بڑے نہیں ہو گئے کہ ہم دوسرے جو دین کا کام کر رہے ہیں ہم ان کی برائیاں کریں یا ان کی مخالفت کریں۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں یہ بات نہیں سکھاتا۔ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ دین کا جو بھی کام کر رہا ہے اپنی اپنی جگہ پر سب ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ جو ہمارے مدرسے والے لوگ ہیں اپنی جگہ پر بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح کام کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو غیروں کو دین کی دعوت دیتے ہیں وہ بھی اپنی جگہوں پر صحیح کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ خانقاہوں کو چلا رہے ہیں وہ بھی صحیح کام کر رہے ہیں، اور جو مسجدوں میں امامت کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہوں پر صحیح کام کر رہے ہیں۔ تو یہ مذہب اسلام کے شعبے ہیں، مذہب اسلام کے رکن ہیں، یہ مذہب اسلام کی شاخائیں ہیں، اور ان لوگوں کو اللہ نے فٹ کیا ہے۔ کل تک جو شخص محلے کا سب سے بڑا شرابی تھا، محلے کے اندر جو شخص سب سے زیادہ شراب پینے والا تھا، جو کل تک نالیوں میں پڑا ہوتا تھا، آج اس کے گھر کا چاہے گندا ہی بستر اگر اس کے کاندھے پر آ جائے، وہ گندا بستر چاہے وہ ناپاک ہی صحیح، لیکن اگر اس کے کاندھے پر بستر آ گیا تو اس علاقے کے، اس محلے کے جو بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں یا جو بڑے بڑے نمازی ہوتے ہیں وہ اس شرابی سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں۔ یہ دین کے راستوں کی برکت ہے۔ اگر کوئی شرابی ہے، کوئی شراب پی رہا ہے تو مذہب اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کو بھی گری ہوئی نگاہ سے دیکھیں۔ مذہب اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا، اور مذہب اسلام ہمیں اس بات سے بالکل منع کرتا ہے۔ ایک شرابی کے بارے میں ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ ایک بہت بڑے عالم دین علامہ ابن دینار ان کا نام تھا رحمت اللہ علیہ، وہ حج کرنے کے لیے گئے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر اللہ سے انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، یہاں جتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں مجھے یہ بتا دے ان میں سے کس کا حج قبول نہیں ہوا، یہ بتا دے بس۔ جب یہ انہوں نے دعا کی تو ان کی دعاؤں کی اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ انہیں یہ بتلایا گیا کہ اس سال
جتنے بھی لوگ حج کرنے آئے ہیں سب کا حج قبول ہو گیا ایک آدمی کے سوا، سب کا حج قبول ہو گیا، ایک آدمی کا حج قبول نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتلائیے وہ کون آدمی ہے، تو اللہ نے انہیں بتلایا کہ اس کا نام یہ ہے، فلاں جگہ پر ملے گا۔ الہام کے ذریعے سے، کشف کے ذریعے سے، جیسے بھی اللہ نے انہیں بتلایا، انہیں بتلا دیا گیا، وہ وہاں چلے گئے۔ جا کر انہوں نے دیکھا تو ایک آدمی ہے جس نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھا ہوا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس سے معلوم کیا کہ کیا بات ہے، تیرے بارے میں مجھے اللہ کی طرف سے یہ بتلایا گیا کہ اس سال سب کا حج قبول ہو گیا مگر تیرا حج قبول نہیں ہوا، آخر ایسی کیا بات ہے؟ جب یہ بات اس نے سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے یہ کہا کہ میں اپنے زمانے کا بہت بڑا شرابی تھا، اپنے زمانے کا میں بہت زیادہ شراب پیتا تھا، میری ماں مجھے شراب پینے سے منع کرتی تھی مگر میں اپنی ماں سے چھپ کر شراب پی کر اور اس کا نشہ باہر ہی ختم کر کے گھر میں داخل ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے زیادہ شراب پی لی اور زیادہ شراب پینے کے بعد جب میں اپنے گھر میں آیا تو میری ماں تندور پر بیٹھی ہوئی تھی اور میری ماں نے مجھے بہت برا بھلا کہا، مجھے بہت ڈانٹا، مجھے غصہ آ گیا، میں نے اپنی ماں کے لات ماری اور وہ تندور میں گر گئی۔ میری بیوی نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ جب میرا نشہ اترا تو نشہ اترنے کے بعد جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیوی نے یہ کہا کہ اب تیرے لیے دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو اس نے کہا کہ ایسی کیا بات ہے؟ اس نے بتلایا کہ تم نے اپنی ماں کے لات ماری تھی، وہ تندور میں گر گئی اور بالکل کوئلہ بن گئی، وہ بالکل بھسم ہو گئی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے دروازہ اتنا توڑا کہ دروازہ کھل گیا، باہر نکلا اور نکلنے کے بعد جب اپنی ماں کو دیکھا تو وہ کوئلہ بن چکی تھی، اس کی ماں، اس شرابی کی ماں کوئلہ بن چکی تھی۔ جب یہ بات اس نے دیکھی اس نے فوراً اپنا ہاتھ کاٹ لیا اور ہاتھ میں سوراخ کرنے کے بعد ہاتھ میں زنجیر باندھ لی اور 40 سال، اس نے یہ بتلایا کہ یہ واقعہ 40 سال پرانا ہے، میں نے 40 سال سے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ رکھا ہے اور میں نے شراب پینی اب سے 40 سال پہلے ہی چھوڑ دی تھی، 40 سال سے میں شراب نہیں پی رہا اور 40 سال سے ہر سال حج کر رہا ہوں مگر میرا ایک بھی حج اللہ کے یہاں پر قبول نہیں ہو رہا۔ میں دن رات اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، پوری رات نمازیں پڑھتا ہوں، 40 سال سے لگاتار روزے رکھتا ہوں اور ہر سال حج کرتا ہوں، عمرے کرتا ہوں مگر میری ایک بھی عبادت اللہ کے یہاں پر قبول نہیں ہو رہی۔ یہ بات اس نے کہی اور بہت زیادہ رونے لگا۔ علامہ ابن دینار رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے اس کی یہ بات سنی تو اس سے دور ہو گئے اور اس کی طرف کو ہاتھ کر کے ایسے اشارہ کیا اور یہ کہا کہ اللہ مجھے تیری نحوست سے بچائے، تو بہت منحوس آدمی ہے۔ اللہ کو علامہ ابن دینار کی یہ بات بہت ناگوار گزری اور یہ کہا اے علامہ ابن دینار، جس شخص کو تم منحوس سمجھ رہے ہو یا منحوس کہہ رہے ہو، یاد رکھو یہ کتنا ہی بڑا شرابی صحیح یا اس نے اپنی ماں کے ساتھ کچھ بھی کیا ہو، لیکن یاد رکھنا میں اس کو جہنم میں تو ڈالوں گا مگر 3 دن کے بعد اس کو جہنم سے واپس نکال لوں گا۔ علامہ ابن دینار نے یہ کہا کہ ایسا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے انہیں یہ بتلایا الہام کے ذریعے سے یا کشف کے ذریعے سے، جیسے بھی بتلایا کہ جب یہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی ماں جنت میں چلی جائے گی تو جنت میں جانے کے بعد اس کی ماں یہ کہے گی کہ دنیا کے اندر میرا بھی ایک بیٹا تھا، وہ کہاں ہے؟ اللہ سے وہ کہے گی، کہا جائے گا کہ وہ تو جہنم میں ہے، تو اللہ سے اس کی ماں یہ کہے گی کہ اسے جنت میں لاؤ، تو وہ یہ اس سے کہا جائے گا کہ اس نے دنیا میں تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا اس لیے اس کو جنت میں نہیں لایا جائے گا۔ وہ عورت یہ کہے گی، ماں یہ کہے گی کہ ایسا کوئی راستہ ہو کہ میں اسے جنت میں داخل کرا دوں، تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم اسے معاف کر دو، وہ جنت میں آ جائے گا۔ اس کی ماں اس کو معاف کر دے گی اور وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا 3 دن گزرنے کے بعد۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے چاہے شرابی ہو، کبابی ہو، کچھ بھی ہو، میرے لیے قابل احترام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی شرابی کو یا کسی سٹے باز کو یا کسی نشیڑی کو اس کے اعمال کی وجہ سے اس کی مخالفت کریں، اسے برا بھلا کہیں۔ جب کسی شرابی کا
شرابی کی مخالفت اللہ کو برداشت نہیں ہے، تو جو لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں یا سمجھتے ہیں جس کام میں لگ رہا ہوں بس یہی اصل ہے، بس میں امامت کر رہا ہوں بس یہی اصل ہے، باقی سب بیکار ہیں، اگر میں مدرسے میں لگ رہا ہوں تو بس وہی اصل ہے، باقی سب جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ بیکار ہیں، جب میں تبلیغی جماعت میں لگ رہا ہوں تو میں ہی ٹھیک ہوں، باقی سب بیکار ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، ان باتوں سے باہر نکلو۔ جو لوگ بھی جہاں بھی دین کا کام کر رہے ہیں وہ میرے لیے، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے قابل احترام ہے۔ کوئی شخص دین کا کچھ بھی کام کر رہا ہو، ہم سے اچھا ہے، مجھ سے اچھا ہے، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے اچھا ہے، میں کتنا بڑا گناہگار ہوں اس بات کو میں جانتا ہوں، بھلے ہی میں تمہارے سامنے کتنا ہی اچھا دکھوں۔ تو آدمی کو اپنے گناہوں پر اور دوسرے کی اچھائیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، آج میرے صبح سے یعنی جب سے میں سو کر اٹھا ہوں تو پتہ نہیں نیند کی کمی کی وجہ سے کیا وجہ ہے، میرے سر میں درد ہے، اس لیے میرے ذہن میں بیان کرنے کا نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ پہلے ہی آ کر بیٹھ گئے، اس لیے میں نے سوچا کہ چل دو چار باتیں جو ذہن میں آئیں میں آپ کو بتلا دوں۔ یہ باتیں اچانک میرے ذہن میں آئی، یعنی میں نے پہلے سے کچھ تیاری نہیں کی، ایسا نہیں کہ میں نے کچھ دیکھا ہو، کتاب پڑھی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو باتیں ذہن میں تھی میں نے آپ کو بتلا دی۔ بس بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر دین کا کچھ بھی کام کر رہے ہیں، کچھ بھی A to Z، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اس کا احسان مانیں کہ اس نے آپ کو یا مجھے اس نیک کام کے لیے قبول کر لیا۔ ایسے موقعوں پر میں ایک شعر بہت یاد رہتا ہے میرے، اور وہ شیخ سعدی کا شعر ہے، فارسی زبان میں ہے۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کے باخدمت بداشتت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ احسان مت جتا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے، بادشاہ کا احسان سمجھ کہ وہ تجھ سے اپنی خدمت لے رہا ہے، بادشاہ کا احسان سمجھ کہ وہ تجھ سے کام لے رہا ہے، تو احسان مت جتا کہ میں بادشاہ کا کام کر رہا ہوں۔ اگر ہم دین کا کچھ بھی کام کر رہے ہیں تو ہم یہ احسان نہ جتائیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کا احسان سمجھو کہ وہ ہم سے دین کا کام لے رہا ہے۔ ورنہ ہم جیسے آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ الٹے سیدھے کام کرتے پھر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی نیتوں کو صحیح کریں، ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں اللہ سے اس کی قبولیت کی امید رکھیں اور اچھے کام کرتے رہیں، گناہوں سے بچیں، غلط کاموں سے بچیں، اپنے بچوں پر دھیان دیں، اپنی بیوی پر دھیان دیں اور اپنے آس پاس کے ماحول کو سدھارنے پر دھیان دیں، اور اپنے لیے جنت کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی جنت نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی جنت نصیب فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جنت نصیب فرمائے۔